کفیل احمد جو کہ شاید اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہم بکس کو حفظ کر سکتے ہیں؟ میموری یعنی یادداشت یا حافظے کی دو قسمیں ایسی ہیں جن میں انسان جب کچھ بھی ایک بار دیکھ لیتا ہے تو وہ چیز اسے منوعن بالکل ویسے کی ویسی اس کے ذہن میں جو نقش ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک کو کہتے ہیں فوٹوگرافک میموری اور دوسری کا نام ہے آئیڈیٹک میموری۔ لیکن اس میں سے جو آئیڈیٹک میموری ہے یہ بہت ہی شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا ایکسپیریمنٹ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کا انتخاب کر لیں، یہ آپ کے کپڑوں پہ کوئی ڈیزائن ہو سکتا ہے، بیڈ شیٹ کا ڈیزائن، یا اگر آپ کے سامنے کوئی کتاب پڑی ہوئی ہے یا کوئی بھی اور چیز، آپ اس کے عین درمیان میں سینٹر پہ کسی ایک حرف پہ یا نقطے پہ نظریں جما دیں اور پلکیں جھپکے بغیر کم از کم 1 منٹ یا اس سے بھی زیادہ، جب تک آپ آسانی سے فوکس کر سکتے ہیں، اپنی نظریں جمائے رکھیں اور پھر آپ آنکھیں بند کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ تصویر، امیج یا ڈیزائن بند آنکھوں سے بھی بالکل ویسے کا ویسا دکھائی دے گا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے فوکس کرنے کی صلاحیت کتنی زیادہ ہے۔ جتنی آپ کی یہ صلاحیت اچھی ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کی میموری میں، یادداشت میں وہ امیج بنے گا۔ لیکن آپ غور کریں گے آہستہ آہستہ مدھم ہوتے ہوتے پھر یہ امیج ختم ہو جائے گا۔ اس آئیڈیٹک میموری کا دورانیہ صرف کچھ سیکنڈ یا 1-2 منٹ ہی بنتا ہے، اور یہ میموری تقریباً سبھی لوگوں میں موجود ہوتی ہے۔ شاید میرے خیال کے مطابق جو بھی بہتر طریقے سے فوکس کر سکتا ہے وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں فوٹوگرافک میموری کی طرف۔ کچھ لوگ ان دونوں کو ایک ہی جیسی یادداشت یا میموری کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فوٹوگرافک میموری جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ تر کتابوں کے صفحات، نمبرز اور اس طرح کی ملتی جلتی چیزوں سے متعلق ہوتی ہے، اور اس کی صلاحیت جس انسان کے پاس ہو وہ پورے کتابوں کے صفحات، کوئی نمبرز وغیرہ ہوں تو ان کو بغیر کسی ایک نقطے یا کومے کی غلطی کے ویسے کا ویسا جو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر جب چاہے لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے اس کو ریکال کر کے ویسی کی ویسی جو ہے کاپی بنا سکتا ہے۔ ایک طرف اگر آپ انٹرنیٹ پہ جو ہے سرچ کریں گے تو آپ کو یہ انفارمیشن ملے گی کہ آج تک اس دنیا میں کوئی ایسا انسان رپورٹ نہیں ہوا جس کے پاس اس قسم کی یادداشت موجود ہو، یعنی فوٹوگرافک میموری۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پہ ہی آپ کو ہسٹری میں کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی ملیں گے، ان کی لسٹ ملے گی جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ فوٹوگرافک میموری رکھتے تھے۔ مثلاً ایک مشہور زمانہ پینٹنگ ہے مونا لیسا، اس کو بنانے والا جو اٹالین آرٹسٹ ہے لیونارڈو ڈاونچی، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس فوٹوگرافک میموری تھی، اور وہ جس سین یا منظر یا چیز کو ایک بار دیکھ لیتا پھر اسے بغیر دیکھے منوان بالکل ویسے کا ویسا ہی جو ہے وہ پینٹ کر سکتا تھا۔ اسی طرح قدرت اللہ شہاب جو کہ برِ صغیر کے شاید پہلے مسلمان تھے جنہوں نے سول سروسز کا امتحان پاس کیا تھا، اور پاکستان کے 3 ہیڈ آف اسٹیٹس کے ساتھ ایز پرنسپل سیکرٹری کام کرنے کا اعزاز بھی رکھتے تھے۔ تو ان کی شہاب نامہ جو ہے، انہوں نے مشہور زمانہ وہ کتاب بھی لکھی، تو شاید وہ خود اپنی کتاب شہاب نامہ میں بھی اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں، یا پھر اشفاق صاحب یا بانو قدسیہ میں سے کسی نے اپنی کسی کتاب میں ان کی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قدرت اللہ شہاب کو اللہ تعالیٰ نے فوٹوگرافک میموری سے نوازا تھا۔ اور ایک مرتبہ ایک واقعے کا ذکر ہے کہ ان کے ایک جونیئر سے جب وہ کسی پریزیڈنٹ شاید ایوب کے ساتھ کام کر رہے تھے، تب کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک جونیئر نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آفیشیل لیٹر جو تھا وہ ردی میں پھینک دیا اور وہ ضائع ہو گیا، جبکہ وہ بہت ضروری تھا۔ تو شہاب صاحب نے کیا کیا، آنکھیں بند کر کے اسے ڈکٹیشن دینا شروع کی، اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی تھا جیسے اس لیٹر میں موجود تھا، اور اس چیز پہ ان کا وہ جونیئر بھی جو ہے بہت حیران ہو گیا۔ یہاں مجھے سچی کہانی پہ بنائی گئی ایک انگلش مووی یاد آ رہی ہے، وہ ایک امریکن عورت جس کا نام ایرن براکووچ تھا، اور اس فلم کا نام بھی اس عورت کے نام پہ ایرن براکووچ رکھا گیا تھا۔ اس کی زندگی کی سچی کہانی پہ بنائی گئی فلم تھی، جس میں مشہور زمانہ ہالی ووڈ اسٹار جولیا رابرٹس نے جو ہے اس عورت کا کردار بہت ہی خوبصورتی سے نبھایا۔ یہ عورت جس جگہ رہتی ہے وہاں زیر زمین پانی، وہاں اس علاقے میں کام کرنے والی ایک بہت بڑی کمپنی کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے
گندا ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ بہت مہلک بیماریوں کا شکار ہو کے موت کے منہ میں جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ عورت اس کمپنی کے خلاف لیگل کیس لڑتی ہے، جو کہ جیتنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کیس جیت جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی ڈرامیٹک مگر ریئل لائف سٹوری ہے، ایک عورت کی اسٹرگل کی اور علاقے کے لوگوں کو ان کا جائز حق دلانے کی۔ تو اس فلم میں جو کہ ایک سچی کہانی پہ مبنی ہے، یہ دکھایا گیا ہے کہ ایرن بروکووچ کو جب لوگوں کی ایک لمبی لسٹ دی گئی تو محض کیس کو ایک بار اسٹڈی کرنے کے بعد، اسے ایک بار پڑھنے کے بعد ہی اسے ان تمام لوگوں کے فون نمبرز جو تھے وہ زبانی یاد تھے۔ تو یہ اگر یہ اس میں حقیقت ہے ایسا تھا تو یہ بھی فوٹوگرافک میموری کی ایک ایگزامپل ہے۔ میرے خیال سے اگر یادداشت کی یہ قسم موجود بھی ہے تو یہ محض اللہ کی دین ہے۔ ہر انسان کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی، اور ابھی تک تو سائنس نے بھی کوئی ایسا طریقہ یا انسٹرومنٹ جو ہے وہ ایجاد نہیں کیا جس سے انسان ایسی میموری حاصل کر سکے۔ آپ خود سوچیں، اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر مسلمانوں کو قرآن پاک کو رٹے لگا کر اسے حفظ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی، باقاعدہ یاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی، اور پھر اسے یادداشت میں محفوظ رکھنے کے لیے بار بار دہرانا کیوں پڑتا؟ تو اگر آپ کو قرآن پاک کی طرح کوئی بھی اور کتاب حفظ کرنی ہے تو اسے باقاعدہ یاد کرنا ہوگا اور بار بار دہراتے رہنا ہوگا۔ لیکن آخر آپ کتابیں حفظ کر کے کیا کریں گے؟ کتابیں حفظ کرنے کی نہیں، سمجھنے کی چیز ہے۔ ویسے بھی سارا نالج آپ کو فنگر ٹپس پہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتا ہے، اور رٹا جو ہے وہ صرف شروع کے چند گریڈ اور کلاسز تک ہی آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ میں نے بڑے اچھے اچھے رٹا بازوں کو ہائر کلاسز میں اور خاص طور پہ کالج اور یونیورسٹی لیول پہ کم مارکس لیتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ چھوٹی کلاسز میں وہ ٹاپرز تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے جیسے آپ بڑی کلاسز میں جاتے ہیں اور خاص طور پر پریکٹیکلی پروفیشنل لائف میں انٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ کا شعور، آگاہی، سمجھ بوجھ اور نالج کام آتا ہے، رٹا نہیں۔ تو جب بھی کوئی بھی کتاب پڑھیں تو اس میں دیے گئے نالج اور انفارمیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر یہ آپ کے کورس کی کتاب ہے اور اس میں سے کچھ چیزوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو ایک بار پڑھیں اور یاد کریں تو اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر دوبارہ ریوائز کر لیں لازماً، پھر اسے 1 سے 2 ہفتے کے اندر اندر دوبارہ ریوائز کریں، اور پھر 1 ماہ بعد، اور پھر ہر 2-3 ماہ بعد جو ہے دہرائی کرتے رہیں۔ تو اس طرح سال کے آخر میں امتحان سے پہلے ایک نظر دیکھنے پہ ہی آپ کو سب کچھ جو ہے آپ کے حافظے میں ریفریش ہو جائے گا۔ اور اگر پڑھائی کے وقت بیٹھے ہیں اور دھیان ادھر ادھر بھٹکے اور پڑھائی پہ ٹھیک سے فوکس نہ کر پاتے ہوں تو میڈیٹیشن تو ہے ہی فوکس کو درست کرنے کی ایکسرسائز، فوکس کو شارپ کرنے کی ایکسرسائز۔ تو اس کے لیے آپ میڈیٹیشن کریں روزانہ، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پڑھائی پہ اس کے بہت مثبت اثرات مرتب ہونے لگیں گے۔